نہیں تھا، اللہ نے نبی کو بھیجا تو دوسری طرف سے رکاوٹ بھی تھی. تبھی آپ دیکھیں کہ انبیاؤں کو کتنی مشکلات ہوئیں، ایک ایک نبی کو کیا کیا کرنا پڑ گیا، کہاں کہاں نہیں جانا پڑ گیا. بین طلوعین صبح کا وقت ہوتا ہے اذان سے لے کے سورج کے رائز ہونے تک، بین طلوعین کہتے ہیں اس کو. وہ وقت ویسے بھی روایات میں کہ انسان اس کو بہتر گزارے، جاگ کے گزارے، عبادت میں گزارے، اس لیے تاکہ بات فجر سب سے زیادہ ہے کہ تاکہ جب آپ پڑھیں تو وقت آپ کا گزر جاتا ہے. استغفار کرنا رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہے انسان کہتے ہیں اس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت مشکل ہو تو اس بین طلوعین صرف مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرے، بس مسجد میں بریکٹ میں پرل. اس ٹائم پہ بنی اسرائیل نے 300 انبیاؤں کی گردنیں کاٹ دی. انبیاء کی آسان کام ہے، اللہ کا پیغام دینا، اللہ کے پیغام کی تبیین کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے. سب سے آسان کام ہے آرام سے بیٹھ جاؤ، کسی سے کوئی کام نہیں ہے، جو دنیا کر رہی ہے کرنے دو، ہمیں اس سے کیا ہو رہا ہونے دو، بس ہم اپنا کام کریں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ حصہ دین کا ہمیں دے دو. نماز اچھی لگتی ہے نماز پڑھ لے، قرآن اچھا لگتا ہے قرآن، روزہ رکھ لیا، سب کر لیا، مسجد سن لی، گھر چلے جاؤ، بس کچھ خود نہیں کرنا پڑے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وہ ہے، کوئی اتنا کر لیتا ہے کوئی اتنا کر لیتا ہے. لیکن دین کو پھیلانا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو یہ دیکھیں، کوئی اگر آدمی کو اگر خدا کی طرف لایا جائے تو یہ صرف دنیا کے لیے کام نہیں ہے. اگر ایک شخص اللہ کی طرف من الظلمات الی النور آ جاتا ہے تو نہ صرف دنیا بلکہ وہ پوری اس کی آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے. ایک آدمی اگر صحیح ہو جائے تو وہ اپنی کتنی جنریشن کو صحیح کر دیتا ہے، کتنی نسلوں کو صحیح کر دیتا ہے. جو حدیث میں ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان کا ناک زمین پہ رگڑا جاتا ہے. کہتا ساری رات میں نے اس کو بہکایا، وسوسے کیے، مگر یہ پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ ایک کام ہے، یہ صرف ظاہری کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ہم بہت سی چیزیں، ہمیں دین بہت آرام سے مل گیا، سستے میں مل گیا، ہمیں وہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے اتنی اسٹرگل نہیں اٹھائی ہے جتنی پہلے زمانے میں. جو ہم ایک طالب علم ہوتے ہوئے بھی ہم نے اتنی محنت نہیں کی جتنے پرانے علماء نے محنت کی ہے. علماء نے، آج لوگ علماء بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو دین اتنے آرام سے پہنچا ہے ہمارے پاس، کتنی لوگوں نے محنت کی ہے. 40 سال لگے جو ہے وہ. آپ دیکھیں کہ علامہ امینی کو ایک کتاب لکھنے میں، غدیر کتاب لکھنے میں 40 ایئرس لگے ان کو، مولا کائنات کی فضائل مناقب کو جمع کرنا. تو تبلیغ آسان کام نہیں ہے، رکاوٹ ہوگی، مشکلات آئیں گی، مگر کیونکہ آپ بڑھ اس طرف رہیں کہ جو کامیابی ہے، آپ اس طرف بڑھیں جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے. تو آپ اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیے گئے. جب آپ اللہ کی بندگی خلق کیے گئے تو اب آپ دنیا آپ کے لیے میٹر نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کو آگ اتنی بڑی تھی کہ دور سے ان کو اس میں جھونکا گیا، قریب سے قریب اتنی زیادہ آگ تھی. اگر آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے، کہا میں کوئی آپ کی مدد کروں، کہا نہیں، وہ خدا، حالانکہ حضرت جبرائیل بھی خدائی کے بندے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں عزیزان محترم، مشکلات آتی ہیں. یہ جو حادثہ بہرحال رونما ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال رہبر جو ہے وہ دوسرے شہر چلے جاتے، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے، فلانے چلے جاتے. ایسا نہیں ہے. علی والے بھاگتے نہیں ہیں، بھگاتے ہیں. علی والے نہیں ڈرتے اکیلے کے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو، ان کو پتا تھا بہرحال جب پوری عوام روڈوں پر ہے، پوری عوام گھروں کے باہر ہے، میں کیوں نیچے جاؤں، میں کیوں پیچھے جاؤں. اور یہی وجہ تھی. اور جس آدمی اپنی پوری زندگی ایسی گزارے کہ جس میں اس کی تمنا یہی ہو اللہم ارزقنا شہادہ، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی امام حسین کے راستے پہ مر جائے، اور کیا چاہیے انسان. زندگی کی طلب یہی تھی، زندگی کی خواہش یہی تھی. یہ سب چلے گئے، ہم رہ گئے. اور یہ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی زندگی ہم کیا کریں گے. لیکن دوسری طرف دوسروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کندھوں سے ذمہ داری ہٹ گئی، نہیں، ہماری ذمہ داری باقی ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور جب دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونا ہو تو بہت بڑے کو قربانی دینی پڑتی ہے. خون اس سید کا روئے زمین پر گر تو گیا، مگر پوری زمین کو ہلا گیا ہے، اور یہ ہلائے گا، اور یہ ابھی بہت ہلائے گا. خود فرماتے تھے کہ جنگیں وسائل سے نہیں لڑی جاتی، ارادے اور شجاعت سے لڑی جاتی ہیں. تو ارادہ اور شجاعت چاہیے. خوف باہر نکالنا ہے. مجھے اپنا خوف ہے، آپ کو اپنا خوف. ہر بندہ اگر اپنے خوف میں ہو تھوڑی کچھ کر سکتا ہے. اسی لیے
ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. ہر دور میں اگر نجات چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو صرف حسین ہے. جب انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے، جب کربلا کی طرف دیکھتا ہے، فیضان محترم، پھر انسان کے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب سید و سردار نہ رہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے. بہرحال انسان مایوسی سے باہر آئے، اور جو لوگ بہرحال تھوڑے سے ڈپریشن میں ہیں، یقیناً ایک صدمہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک کیفیت ہے کہ انسان کی ہے، وہ ہو. اس لیے بہرحال البتہ کل ولادت بھی ہے، اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہنا، اہل بیت کے غم میں غم رہنا ضروری ہے. لیکن بہرحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والی ساری چیزوں کو انسان اسی حساب سے کرے کہ بہرحال بہت سارے گھروں میں غم کی فضا بھی ہے، جنازے بھی اڑ گئے ہیں، لیکن اہل بیت کی خوشی کو اسی طریقے سے منائے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح نہیں ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ ہمارے اوپر نہیں ہے ظالم. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار عرض کروں گا، ہمیں آسان نہیں ہے. آج وہ 156 جنازے دفنائے گئے. آج بعض وہ مائیں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے اسکول کی کتابیں جس پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ہوم ورک کیے ہوئے تھے. یہ آسان نہیں ہے، یہ کربلا آسان نہیں ہے. لیکن اگر نہ کٹے ہوتے گلے وہاں آل رسول کے تو شاید آج ہمارے لیے بڑا سخت ہو جاتا. یہی تو ایک صبر ہے کہ یہ اللہ تیری راہ میں مارے گئے ہیں. جب تیری راہ میں مارے گئے تو یہ سب علی اصغر پہ قربان جائے. علی اصغر پہ ساری زندگی ہم علی اصغر پہ روتے رہیں تو ہماری اولاد بھی جناب علی اصغر پہ چلی جائے. آسان نہیں ہے، موقع آسان نہیں، لیکن راستہ یہی ہے اور کامیابی بھی یہی ہے. بہرحال انسان کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. جب خدا کا وعدہ ہے تو ہے. بس ہم چیک ہو رہے ہیں، ہماری آزمائش ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے ہم کس حالت میں ہیں. وہ آئے گا جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ آئے گا جو انتظار کر رہا ہے. ذہن محترم، اسی کا کام ہے. اور یہ پورے عالم میں آیت اللہ خرازی نے اپنی ایک کتاب جلوائے لاہوتی ہے اور روزنائی عالم غیب، آیت اللہ خرازی کی کتاب ہے، جمکران کی پبلیکیشن ہے. اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ابھی ہوا ہے تازہ. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جب اس ٹائم رشین جو تھا وہ دوسری طرف تھا، تو اس زمانے میں جو ایران تھا وہ ان کے جو لوگ تھے وہ اس بارڈر پہ رومانیہ والی سائڈ پہ کچھ ٹروپس کو بھیجا کہ وہ حفاظت کر سکے. تو وہ ایک ڈاکٹر سرجن تھا، اس نے اس واقعے کو کوٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں تھا تو ایک باڈی کو لے کر آئے، اس کو شاید کہیں کچھ لگا ہوا تھا تو وہ لیٹا ہوا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا اور اس نے بولا کہ یہ جو بہرحال میرے اندر لگ گئی ہے بلٹ ہے یا جو ہے اس کو نکالو. تو اس نے بولا میرے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں بے ہوش کروں. تو اس نے بولا مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس صرف نائف ہے تو بس کاٹو اور نکال دو. کہا تکلیف نہیں ہوگی؟ کہا نہیں چھوڑ دو. کہا بس مجھے بٹھا دو. بٹھایا. کہتا ہے کہ میں نے اسے کاٹا تو میں دیکھا کہ وہ ذکر پڑھ رہا تھا، اور وہ ذکر پڑھنے کی وجہ سے زمین روشن ہو گئی تھی اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے نکالا، میرے لیے بہت تعجب تھا. خیر وہ لیٹ گیا. پھر اچانک سے مجھے میرے کمانڈر نے کال کی کہ ادھر آؤ مجھے بات کرنی ہے. کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دوسری طرف سے آرمی آ رہی ہے، تو تم آہستہ آہستہ اپنے ٹروپس کو پیچھے بلا دو کہ کہیں پینک میں نہ آ جائے. تو کہا ٹھیک ہے. میں آیا تو میں کسی اور پہ تو ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے ایسی اس کو یہ بات بتا دی، وہ جو زخمی لیٹا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ نہیں آئیں گے اور ہو سکتا ہے اب تک وہ واپس چلے جائیں. تو میں بہت تعجب ہوا. میں نے جا کے جب بتایا تو اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو، اور تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ ویسے ہی ہو گیا. اب میرے لیے بہت زیادہ یہ حیرت ہو گیا کہ یہ کون ہے، کہ ایک تو اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوئی، دوسرا اس کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں ایک شخص ہوں ان میں سے کہ جو وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور امام نے ہماری ذمہ داری لگائی گئی کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے. تو ہم الگ الگ جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے ہم وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ عام ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی اور ہماری جگہ لے لیتا ہے. تو بہرحال اس نے بولا پھر میرے لیے بھی تم کبھی کچھ کرو. تو کہتا وقت آئے گا تو میں کروں گا. بہرحال واقعہ تو لانی ہے. کافی عرصے کے بعد وہ پھر ڈاکٹر واپس آ جاتا ہے، پھر اس کو کہیں بھیجتے ہیں مشہد سے اس کو کہیں اور بھیجتے ہیں کہ بھائی کچھ ہونے والا ہے. تو یہ اس زمانے میں ظاہر سواریاں نہیں تھی، ٹانگے اور گھوڑے ہوتے تھے.
تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا جا کے کسی کو ٹریٹ کرنے فوجیوں کو، تو اچانک سے نا ہی میں نے دیکھا کہ میری سواری میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے اس ڈاکٹر نے میری مدد کی تھی، اس کا خیال رکھنا۔ اور انہوں نے وہاں کچھ حادثہ ہونے والا تھا، مجھے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ عزیزان محترم، بہرحال کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ ہوتے ہیں، امام کے انہوں رجال الغیب کہتے ہیں، وہ آج بھی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام زمانہ ہمارا انتخاب کر لیں، ہمیں یہاں سے اٹھا کر ہمیں کسی اور جگہ لے جائے، بولو ہاں تم یہ ہمارا یہ بندہ کام کا ہے، یہ بڑے کام کے لیے اس کو اٹھا لو یہاں سے کہیں اور لے جاؤ۔ خوب انسان اس قابل ہو۔ تنقید کرنا آسان ہے، انگلی اٹھانا آسان ہے سب کے اوپر، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کرتے۔ بھائی جو جتنا کر سکتا ہے کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، انسان اپنا کام کرے۔ انسان، میں نے اتنی حدیثیں کل اس دن پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں عقل والی، وہ اسی لیے تھی کہ انسان دوسروں کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرے۔